اس کو جلا سکے گی نا اللہ 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 اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی دوزخ کی آگ بھی جس کے زباں پہ ذکر نبی بار بار ہے جس کے زباں پہ ذکر نبی بار ہے نبی بار ہے بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنے خطابت میں اپنا نام روشن کیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت کے تعارف میں بس اتنا کہوں گا کہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے جس کو تحریری شکل میں ایوارڈ سے نوازا ہو وہ کوئی اور نہیں، خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب۔ میرے دوستو، یہ عوان باطل میں زلزلہ پیدا کرنے والا خطیب، یہ کوئی عوان باطل میں زلزلہ پیدا کرنے والا امیر، ہم سب کے مشفق کرم فرما مربی تعلیق حضرت علامہ و مولانا محمد کفیل اشرف صاحب ازہری لکھنوی سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے غافلہ قوم کو بیدار کریں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ صدا، اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ پھول سے، چاند سے، خوشبو کی زبان سے سنیے، بولے سبحان اللہ، اور طرف کے بولے سبحان اللہ۔ پھول سے، چاند سے، خوشبو کی زبان سے سنیے، ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے، اور سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر جینا، زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زبان سے سنیے۔ یا یوں کہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں کی زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب بھی دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہیں۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تعالى
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم رواہ مسلم. ایضا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه أبو داود أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ہمارے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 6150 سال کے بعد اس دنیا میں متولد ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت، منصب رسالت، منصب پیغمبری پر اس وقت فائز فرما دیا تھا جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ فرمان ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس کو نقل کیا ہے بلند پایا محدث نے علامہ بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نقل فرمایا. آقا کی زبان پاک سے یہ باقاعدہ الفاظ مبارک صادر ہوئے کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اس لیے نبیوں کے معاملے میں ہمارے نبی حضرت اول ہیں، حضرت اول ہیں ہمارے نبی.
حضرت آخر ہیں ہمارے نبی، حضرت طٰہٰ ہیں ہمارے نبی، حضرت یاسین ہیں ہمارے نبی، حضرت احمد ہیں ہمارے نبی، حضرت طیب ہیں ہمارے نبی، حضرت طاہر ہیں ہمارے نبی۔ شان رسول میں سبحان اللہ پڑھ دیجئے۔ حضرت مزمل ہیں ہمارے نبی، حضرت مدثر ہیں ہمارے نبی۔ اقبال کا ایک مصرع دیکھ لیجئے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ آج سے 1495 سال پہلے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں خانہ کعبہ سے پورب کی طرف جانے والے راستے پر سوق اللیل نامی مقدس گلی میں شعب ابن ہاشم کے مقدس ہاتے میں عرب کے وقت کے حساب سے 4:20 اور ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے 6:50 پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے باقاعدہ متولد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آج ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کہاں ہوئی، مکہ معظمہ میں ہوئی کہاں؟ شمال میں، مشرق میں، جنوب میں، مغرب میں۔ ہمیں اپنے سسرال کا راستہ معلوم ہے، ہمیں اپنے گاؤں کے راستے معلوم ہیں۔ فلاں گاؤں فلاں رخ پر، ادھر دکھن کی طرف فلاں گاؤں ہے، مشرق کی طرف فلاں گاؤں ہے، اتر کی طرف فلاں گاؤں ہے، ادھر سسرال کا راستہ، ادھر میری خالہ جان کا راستہ، ادھر میری پھوپھی جان کا گھر ہے۔ وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، ان نبی کی صحیح پیدائش مبارکہ، صحیح ایڈریس نہیں معلوم۔ یہ کیسی ہماری محبت رسول؟ سارا لاک ڈاؤن گزار دیا ہم نے موبائل کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے موقع بخشا تھا کہ ہم اس موقع پر قرآن مجید کو باقاعدہ طور پہ بطور ناظرہ سیکھ لیں۔ جو لوگ بچپن میں کسی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے بسی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے قرآن مجید نہیں پڑھ پائے، تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسجد کے امام کو لگا کر وہ اللہ کا قرآن سیکھ سکتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کو منا سکتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں وہ اپنی پچھلی قضا شدہ نمازوں کو پورا کر سکتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں وہ پڑھ سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں پڑھ سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات طیبات کو پڑھ سکتے تھے۔ وہ پڑھ سکتے تھے اولیاء کاملین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام ولایت کو، ان کی محبت رسول کے ایسے ایسے واقعات پڑھتے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش مبارکہ کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے سال ہوئے، کب اس دنیا میں تشریف لائے، کن کی نسل پاک میں ہیں، کتنے بیٹے ہیں ان کے؟ پیران پیر 27 بیٹوں کے والد پیران پیر، سبحان اللہ۔ مولانا عرفان صاحب 27 بیٹوں کے والد پیران پیر، 18 بیٹیوں کے والد مکرم پیران پیر۔ معراج میں حافظ معراج پیرانی پیر کی بیٹیاں 18 بیٹیوں کے والد، چار اللہ کی نیک متقیہ پرہیزگار بندیوں کے شوہر مکرم پیران پیر، نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسن ابن علی کی 10ویں پشت میں 10ویں پوتے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مبارکہ کا 882واں سال ہے۔ ہمارے آقا کی پیدائش مبارکہ 1495 سال پہلے، 1496واں سال 11 ربیع الاول کو جب اس ناچیز کا بیان جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اسلامیہ کالج لکھنؤ میں ہوا، جناب ظفریاب جیلانی صاحب جہاں کی صدارت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، دعا فرمائیے اللہ ان کو اور بھی صحت نصیب فرمائے، آمین۔ تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت و شفا نصیب فرمائے، آمین۔ وہ تمام مریض جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دیں۔ ہمارے رفیق مکرم جناب سید الرحمن صاحب قریشی مدذ علی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائے۔ آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما تمام معززین، تمام مہمانان کرام، علماء اسلام، شعراء اعظام، تمام ہمارے ملی سیاسی قائدین، اللہ رب العالمین سبھی کو انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دے، دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، مانوتا منشیتا کی سیوا کرنے والا بنا دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔
میں نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا 1496واں سال ہے. What do I know about the holy life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, peace be upon him. کیا جانا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اپنے ددیال کے بارے میں, اپنے ننیال کے بارے میں خوب پتا ہے, اپنے سسرال کے بارے میں خوب پتا ہے. یہ میرے سالے ہیں, یہ میری خلیہ ساس ہیں, یہ میری پھوپھیا ساس ہیں, یہ میری پھوپھی زاد بہن ہیں, اور یہ میری خالہ زاد بہن ہیں. مدینے والے آقا صلی اللہ کا اپنے ساڑھو, یہ میرے ساڑھو ہیں, اور یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے بڑے دور کے رشتہ دار ہیں. ارے مدینے والے آقا کے ساڑھو کون ہیں؟ مدینے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں تو کتنے ہیں؟ ہمارے نبی کے سالے کہاں گئے؟ ہمارے سالے نماز پڑھیں نہ پڑھیں, روزہ رکھیں نہ رکھیں, ہمیں ان کے نام بھی معلوم ہیں اور باقاعدہ ان کا گھر بھی معلوم ہے. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہ سالے کا نام معلوم نہ سسر کا نام معلوم. وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا, شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں ایمان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں یہ جان ملی, وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں جان ملی, وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی, وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی, وہ نبی کے جن کے صدقے میں آسمان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں آسمان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں گلستان ملا, وہ نبی کے جن کے صدقے میں عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا قرآن ملا. سبحان اللہ. ان نبی کے گھر والوں کو بھلا دیا. قوم کی خدمت کے لیے ضروری ہے نبیوں کے امام کی سیرت پہلے ہم معلوم کریں. جب تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ والی زندگی کا علم نہیں ہوگا. وہ 13 سالہ مکی دور, وہ 10 سالہ مدنی دور کن حالات سے گزر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تب ہم کو مسائل کا حل بھی چٹکی بجانے میں مسائل کا حل مل جائے گا. کیسے خدمت کا فریضہ انجام دیں, کیسے مانو سماج کا کام کریں, مظلوموں بیواؤں کا حق کیسے باقاعدہ محفوظ کیا جائے, ان کو حق کیسے دلایا جائے, کمزوروں کی کیسے مدد کی جائے, غریبوں کو باقاعدہ طور پر کس طریقے سے امداد اور ان کی معاونت کے ذریعے سے ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. میں عرض کر دوں آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی ایک سوال یہ کر لیا جائے, کوئی دوسرا شخص سوال کر لے, جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ سجدہ کرتے ہیں, جس خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ کب بنایا؟ پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا ہوتی تھی. قبلہ کدھر ہے؟ یہ قبلہ ہے نا, یہ قبلہ. پہلے ادھر اس رخ پہ نماز ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں کبھی بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہی نہیں. مدینہ منورہ بھی تشریف لے آئے ہجرت کے بعد سن 622 عیسوی میں. 17 مہینے تک کے اسی رخ پر اتر کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے باقاعدہ آپ نماز ادا کرتے رہے. بتاؤ دنیا کے تمام مسلمان ایک دن میں باقاعدہ 5 وقت کی نمازوں میں 48 رکعت جو ادا کرتے ہیں, 48 رکعت میں 96 سجدے کرتے ہیں. ایک رکعت میں کتنے سجدے؟ 2 سجدے. ایک رکعت میں 2 سجدے, 96 سجدے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 48 رکعت میں 96 سجدے ہوئے. ایک دن میں صاحب ایمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے 96 بار. اگر کوئی سوال, کوئی پروفیسر, کوئی لیکچرار, کوئی تھنکر, کوئی ٹیکنالوجسٹ, کوئی باقاعدہ کارڈیالوجسٹ, کوئی آپتھلمولوجسٹ, اور کوئی سائیکولوجسٹ, کوئی ریڈیولوجسٹ, کوئی اینتھروپولوجسٹ, کوئی بھی باقاعدہ ماسٹر, ٹیچر, پروفیسر, لیکچرار اگر سوال کر بیٹھے ایمان والے سے کہ بتاؤ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تم سجدہ کر رہے ہو, اس خانہ کعبہ کی طرف, اس خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ کب بنایا تھا؟ کب بنایا تھا؟ کس تاریخ میں بنایا؟ کون سے دن بنایا؟ 5 وقت کی نمازیں آپ ادا کر رہے ہیں, معراج شریف کا تحفہ 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہیں. بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ کب دیا؟ کون سی تاریخ میں دیا؟ کون سے سن میں دیا؟ مکہ شریف میں ہمارے نبی معراج شریف میں گئے یا مدینہ شریف میں باقاعدہ معراج میں تشریف لے گئے؟ I don't have the answer of that question. کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا, کوئی. ہم نے پڑھا ہی نہیں. I didn't read that book. ہم نے پڑھا ہی نہیں یہ سب. اگر کوئی سوال کر بیٹھے بھرے مجمع میں, ہزاروں کے مجمع میں, کیا مقام رہ جائے گا ہماری داڑھی کا؟ دارالعلوم دیوبند مجھے مورخ اسلام لکھتا ہے باقاعدہ, اس نے ہم کو اعزاز بخشا.
ہمارے اکابر علماء کرام مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر باوقار مولانا سید محمد رابع حسین ندوی دامت برکاتہم، مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم، سب یہ ہم پر اعتماد و یقین کرتے ہیں۔ اگر ہم صحیح جواب نہ پیش کریں، صحیح ڈیبیٹ میں، صحیح کنورسیشن میٹنگ میں، صحیح علمی گفتگو میں، علمی مباحثے میں ہم جواب نہ پیش کریں تو یہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، علماء کرام ہیں، کیا مقام بنے گا ان کا؟ میں عرض کر دوں آپ سے، خانہ کعبہ کو اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا مدینہ منورہ میں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ 11 جنوری 624 عیسوی سے 11 جنوری سن 624 عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ انگریزی تاریخ 11 جنوری، عربی تاریخ چاند کی تاریخ شعبان المعظم کی 15 شعبان دن منگل کے دن، اور کون سی نماز میں خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنایا؟ نماز ظہر میں، اور نماز ظہر کی کون سی رکعت میں؟ چوتھی رکعت میں اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے نبی آپ گھوم جائیے خانہ کعبہ سے، خانہ مسجد حرام سے، باقاعدہ مسجد اقصی سے بیت المقدس سے گھوم جائیے خانہ کعبہ کی طرف۔ اللہ کے نبی گھومے اور نبی کے ساتھ عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام گھوم گئے۔ 11 جنوری سن 624 عیسوی، ہر چیز کا ریکارڈ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ، آج ہی ابو ظہبی سے ایک فون آیا میرے پاس، میں عرض کر دوں آپ سے، سوالات یہ سب جانتے ہیں، واٹس ایپ پہ جو سوالات جس طرح کے آتے ہیں، کیسے کیسے سوالات آتے ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے سوال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو کتنا وقت ہو گیا؟ 5,29,000 سے زائد دن ہو گئے، 5,29,000 سے زائد دن ہو گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ بے مثال ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے، نبی آئے تو بہار آئی۔ نبی سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا، نبی سے پہلے ہر طرف بے انصافی کا ماحول تھا، نبی سے پہلے باقاعدہ مظلوموں کے حق مارے جاتے تھے، نبی سے پہلے یتیموں کے حق کی حفاظت نہیں ہوتی تھی، نبی سے پہلے شراب نوشی عام تھی، جوا خوری عام تھی، سود خوری عام تھی، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، نبی کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا۔ باپ اتنا ظالم تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی پیدا کی ہوئی بیٹی کو زمین میں دفنا دیا کرتا تھا۔ اللہ نے فضل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقاعدہ ماہ ربیع الاول میں دوشنبے کے مبارک دن اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی تشریف لائے، نبی آئے تو بہار آئی، نبی آئے وقار آیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزم، مولانا محمد عرفان صاحب مدد علی سے عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہوئی، اس جلسے کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں سب بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے توسل سے، توسل تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک مسلم عقیدہ ہے۔ فتاوی محمودیہ پڑھیے، مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ کی فتاوی محمودیہ پڑھ لیجئے، فتاوی خلیلیہ پڑھ لیجئے، فتاوی رحیمیہ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو وسیلوں کا وسیلہ ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا بھی مقام بہت بلند تر ہے، علماء کرام کا جب وسیلہ دیا جا سکتا ہے، میں توسل تمام کے تمام علماء کرام کا اتفاق ہے ہمارے ہاں توسل کے اوپر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے کردار آیا، نبی آئے کردار آیا، نبی آئے تو رفتار آئی، انسانیت میں نبی آئے تو رفتار آئی، نبی آئے تو عزیزم ثاقب بھی ہیں، آپ بہت دیر سے نقابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور بہت ہی ادبی نقابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم نبوت کا فیضان نصیب فرمائے، پورے ملک میں اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی آئے کردار آیا، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے تو رفتار آئی، نبی آئے تو گفتار آئی، نبی آئے تو گفتار آئی، نبی آئے تو کلام آیا، سبحان اللہ، نبی آئے تو کلام آیا، نبی آئے پیام آیا، نبی آئے تو نام آیا، نبی آئے تو کام آیا، نبی آئے مقام آیا، نبی آئے مقام آیا، نبی آئے تو آن آئی، نبی آئے تو آن آئی، نبی آئے تو شان آئی،
آئی نبی آئے تو شان آئی نبی آئے تو زبان آئی سنتے بھی جائیے نبی آئے تو آن آئی نبی آئے تو شان آئی نبی آئے تو زبان آئی نبی آئے تو زبان آئی نبی آئے تو بیان آیا. یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ ذہن میں ڈالے ہیں. نبی آئے تو آن آئی نبی آئے تو شان آئی نبی آئے تو زبان آئی نبی آئے تو بیان آیا نبی آئے تو بیان آیا نبی آئے تو جہان آیا نبی آئے تو خاندان آیا اور نبی آئے تو قرآن آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. تو نبی کو بے مثال بنایا. علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 1933 میں ہوا, ان کے ملفوظات میں تحریر ہے 1,23,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو نماز پڑھانے والے کون؟ کہیے ہمارے آقا. امام الانبیاء کا منصب اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا. آگے تشریف لائیے. میں عرض کر دوں آپ سے, آپ سب تو ہمیشہ آگے رہے ہیں, آگے رہے تھے, آگے رہیں گے. آگے سے شروعات اللہ اکبر. مسجد کا امام سب سے آگے ہوتا ہے, آگے کا بڑا مقام ہے شریعت میں. امام کے بعد جو سب سے آگے ہوتے ہیں وہ صف اول کے لوگ کہلاتے ہیں. صف اول پہ اللہ کی رحمت پہلے نازل ہوتی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, جو اسٹیج پہ آگے بیٹھے ہیں انہی کو سامعین دیکھ رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سبھی کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, میں عرض کر رہا تھا تو نبیوں کے نبی ہمارے نبی, نبیوں کے امام ہمارے نبی, امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء. اب ذکر انبیاء ہو رہا ہے, ذکر نبی ہو رہا ہے. سبحان اللہ کہتے جائیے گا. خالی یہاں علماء کرامی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, آپ حضرات کہتے جائیے, محفل کو گل و گلزار بناتے جائیے. امام الانبیاء ہمارے نبی, امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید. اب جب تک یہ نہ کہیں تب تک کہ آپ نہ کہیے گا. دیکھیں یہ کہاں تک کہ چپے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیے شان رسول میں الفاظ انشاءاللہ تعالی آتے جائیں گے, آتے جائیں گے, آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میں عرض کر دوں آپ سے, امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, سید الاصفیاء ہمارے نبی, سید الاسقیاء ہمارے نبی, سید الاسقیاء ہمارے نبی, مدنی آقا ہمارے نبی, شافی روز جزا ہمارے نبی, مدنی آقا ہمارے نبی, شافی روز جزا ہمارے نبی, شمس الضحیٰ ہمارے نبی, بدر الدجا ہمارے نبی, نور الہدا ہمارے نبی, کہف الورا ہمارے نبی, کہف الورا ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, برکت مدینہ ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, برکت مدینہ ہمارے نبی, زینت طیبہ ہمارے نبی, زینت طیبہ ہمارے نبی, شریعت کا نقشہ ہمارے نبی, شریعت کا نقشہ ہمارے نبی, سنت کا چہرہ ہمارے نبی, شریعت کا نقشہ ہمارے نبی, سنت کا چہرہ ہمارے نبی, شوہر خدیجہ ہمارے نبی, شوہر خدیجہ ہمارے نبی, سرتاج صفیہ ہمارے نبی, سرتاج صفیہ ہمارے نبی, خاوند ام حبیبہ ہمارے نبی, خاوند ام حبیبہ ہمارے نبی, محبوب عائشہ ہمارے نبی, محبوب عائشہ ہمارے نبی, ہدایت کا نمونہ ہمارے نبی, شرافت کا آئینہ ہمارے نبی, ہدایت کا نمونہ ہمارے نبی, شرافت کا نمونہ ہمارے نبی, نبوت کی ابتدا ہمارے نبی, نبوت کی ابتدا ہمارے نبی, رسالت کی انتہا ہمارے نبی, نبوت کی ابتدا ہمارے نبی, رسالت کی انتہا ہمارے نبی, شوہر خدیجہ ہمارے نبی, محبوب عائشہ ہمارے نبی, والد فاطمہ ہمارے نبی, والد فاطمہ ہمارے نبی, اور شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا ہمارے نبی. سبحان اللہ. تو نبی بے مثال ہے, نبی کی ذات بے مثال ہے. نبی بے مثال تو نبی کی ذات بے مثال ہے. جب نبی کی ذات بے مثال تو نبی کی امت بے مثال نہیں ہوگی. کیا آج امت کا کردار بے مثال سمجھا جا رہا ہے؟ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کی پریشانی کو سمجھ رہا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا لیس منا, وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا جو میری امت کی خبرگیری نہیں کرتا. جلسہ اصلاح معاشرہ کا بھی ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کا بھی جلسہ. آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا.
ہم آپ کی باتیں، ان کی باتیں، ان کی باتیں چاروں طرف پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں۔ ایک کپ چائے کے لیے، ایک پلیٹ پلاؤ کے لیے، ذرا سے سالن اور روٹی کے لیے، ان کے گھر کی باتیں، ان کے گھر کی اندرونی باتیں، آپ نے مجھ پر یقین کیا، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا۔ حضرت میں آپ پہ یقین کرتا ہوں، گھر کا بڑا اندرونی مسئلہ آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں، گھر کا بڑا اندرونی مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مشورہ دیجئے۔ آپ نے مجھے نیک سمجھ کے یقین کیا، اور ہم نے سیدھے آپ کے گھر کی بہو کی بات، بیٹی کی بات، گھر کی بات سیدھے آ کر کے اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کو بتائی، اور ہماری بیوی نے پورے گاؤں میں عام کر دی۔ آپ سرے عام رسوا ہو گئے۔ جو بات ابھی 100 پردے میں چھپی تھی، آپ نے جو مجھے بتا دی، میرے ذریعے سے وہ بات پورے گاؤں میں آئینہ ہو گئی۔ لا يدخل الجنت قطات، ہم کتنی نمازیں پڑھیں، کتنا روزہ رکھیں، مگر آقا نے فرما دیا اگر چغل خوری کرے گا وہ شخص تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے آئیے، چغل خوری کا مرض ہم مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، مکتب میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، روزی روٹی کے مقام پہ بیٹھ کر چغل خوری کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ احسان جتانے والا، ہم نے آپ کو فلاں وقت میں کپڑا پہنایا تھا، آپ بہت پریشان حال تھے، اس وقت ہم نے آپ کو 500 روپے دیے تھے۔ لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ فیصلہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کا فرمان فرمان اللہ ہے، نبی کا فرمان فرمان اللہ ہے، نبی کا اعلان اعلان اللہ ہے، نبی کا قول امر اللہ ہے، نبی کی بات اللہ کی بات، نبی کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ، نبی کی کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ ما ينطق عن الهوى، نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی، اللہ کے قرآن، اللہ کی آیت کی روشنی میں کہتے ہیں۔ نبی نے فرما دیا لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور شخص ہے جو جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج بیت اللہ کریں، لیکن اس گناہ کا ضرور سوال ہوگا، اس کے بعد میں پھر بعد میں مغفرت ہوگی۔ جس شخص کے شر سے، جس شخص کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آقا نے فرمایا، آقا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے الفاظ سماعت فرمائیے، لا يدخل الجنہ، فیصلہ نبی نے پہلے دے دیا، جنت میں نہیں جائے گا۔ کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون جنت میں نہیں جائے گا؟ صحابہ کرام تو گھبرا جایا کرتے تھے، بخشے بخشائے صحابہ، دلارے صحابہ، پیارے صحابہ، دین کے نظارے صحابہ، قرآن کے محافظ صحابہ، دین کے داعی صحابہ، نبی کے چہیتے صحابہ، نبی کے قریبی صحابہ، نبی کے شاگرد صحابہ۔ جب تک آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیں گے موضوع بدلے گا نہیں۔ نبی کے بیٹے صحابہ، نبی کے بیٹے صحابہ، نبی کے شاگرد صحابہ، نبی کے دلارے صحابہ، نبی کے پیارے صحابہ، نبی کے اپنے صحابہ، نبی کے غلام صحابہ، نبی کے غلام صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی۔ ہاں، موضوع بدلنا ہوا کرے سبحان اللہ فوراً کہہ دیا کیا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، کون نہیں جائے گا جنت میں؟ آگے کے اعمال کے ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، آقا نے فیصلہ پہلے دیا لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے، جس کی شرارت سے، جس کی دبنگئی سے، جس کی شہزوری سے، جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب غور کریں ہم کہ ہم باقاعدہ نمازی تو ہیں، ہم روزہ دار تو ہیں، ماہ رمضان میں روزہ ہمارا نہیں چھوٹتا ہے، تلاوت ہماری نہیں چھوٹتی ہے، مگر ہماری دبنگئی کی وجہ سے میرا پڑوسی ہم سے پریشان حال ہے، ہماری شہزوری کی وجہ سے، ہماری سینہ زوری کی وجہ سے، ہماری سینہ زوری کی وجہ سے میرا پڑوسی ہم سے چھپا چھپا پھرتا ہے، ہماری بد زبانی، ہماری بد کلامی کی وجہ سے، ہماری زہریلی زبان کی وجہ سے میرا پڑوسی میرا سامنا نہیں کرتا۔ آقا نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام پریکٹیکل چیز ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ اقبال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے اقبال
جس نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کب کہا تھا؟ کب کہا تھا؟ جب ہم کو خانہ کعبہ کے قبلے کی تاریخ نہیں معلوم، معراج شریف کی تاریخ نہیں معلوم۔ معراج شریف 5 وقت کی نمازیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لینے گئے تھے 9 مارچ کو۔ کب؟ 9 مارچ۔ سبحان اللہ کی جلسے کی برکت سے بہت ساری باتیں ایسی اللہ تعالیٰ کہلا دیتے ہیں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال 1983 میں ہوا، ایک درویش صفت، ایک سادہ لوح انسان کا نام ہے قاری طیب۔ 55 سال دارالعلوم کی خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دینے والا قاری محمد طیب، حجت الاسلام علیہ الرحمہ کے 47ویں پشت میں 47ویں پوتے، حجت الاسلام 45ویں پشت میں 45ویں پوتے ہیں کس کے؟ خلیفہ مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم نے دارالعلوم میں عرض کیا۔ اور قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی پشت میں کون سے پوتے؟ 47ویں پشت میں 47ویں پوتے، 47ویں پشت میں 47ویں پوتے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں جلسے کی جب دعوت آیا کرے تو جلسے میں جایا ضرور کرو وقت نکال کر۔ کیا معلوم بعض وقت اللہ تعالیٰ واعظ کی زبان سے، مقرر کی زبان سے، عالم کی زبان سے، ناظم جلسہ کی زبان سے، مقرر کی زبان سے ایسی بات مجھ سے نکلوا دے جو زندگی بھر تمہارے مطالعے میں، تمہاری کتاب کے دوران کبھی نہ آئی ہو۔ بسا اوقات ساری زندگی کے مطالعے میں جو بات نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ کسی بچے سے کہلا دیتا ہے۔ میں عرض کر دوں اس لیے کہا جاتا ہے، مثلا گھر سے چلے، یہاں آ کر کے معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں ہیں۔ سبحان اللہ کہیے۔ ہم گھر سے چلے تو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی شہزادے کتنے تھے۔ گھر سے چلے معلوم ہے مولانا عرفان صاحب نے بیان میں کہا دیکھو بھائی ہم کو اپنے بھتیجوں کے بارے میں معلوم ہے کتنے بھتیجے ہیں، میرے بھانجے کتنے، میرے بیٹے کتنے، میرے نواسے کتنے، میرے پوتے کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے پروانے ہیں، نبی کے متوالے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں نبی کے بیٹوں کے بھی نام معلوم ہونے چاہیے، نبی کے نواسوں کے بھی نام معلوم ہونے چاہیے، نبی کی نواسیوں کی تعداد بھی معلوم ہونی چاہیے، اور نبی کی بیویوں کے بھی مبارک نام معلوم ہونے چاہیے، ہماری ماؤں کو بھی، میری بہنوں کو بھی۔ ہماری بہنیں سارا دن موبائل کے اوپر، موبائل میں باتیں، دیورانی کی باتیں، جٹھانی کی باتیں، غیبتوں کی باتیں، برائیوں کی باتیں، شکایتوں کی باتیں۔ کب اللہ کا قرآن پڑھیں گی ہماری بہنیں؟ کب نفل نمازوں کی پابندی کریں گی ہماری خالائیں؟ کب تسبیح فاطمہ پڑھیں گی اپنی انگلی پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر؟ ہماری پھوپھیاں، ہماری بیٹیاں کب رسول پاک کی بیٹیوں کے نام معلوم کریں گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جنتی بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ، دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی کی چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کب میری بہنیں معلوم کریں گی؟ کب ہماری بہویں معلوم کریں گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں 1 جنتی بیوی نہیں، 2 جنتی بیوی نہیں، 4 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 11 جنتی بیویاں رہی ہیں، 11 جنتی۔ کب معلوم کریں گے ہم لوگ؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 نواسے، 5 جنتی نواسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے کا نام سیدنا حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ تیسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں نواسے کا نام شہید کربلا نواسے مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اس لیے پڑھیں ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول کے بارے میں پڑھیں، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں پڑھیں. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تاریخ دعوت و عزیمت. تاریخ دعوت و عزیمت 1955 کی کتاب ہے. اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حالات طیبات لکھے. خواجہ اجمیری جن کا احسان ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت کی صبح تک قائم رہے گا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خاص حضرت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ. بابا ہی کہتے ہیں، بابا فرید الدین کو بابا ہی لکھا جاتا ہے. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے بھی بابا ہی لکھا ہے. بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خاص حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ. آپ کے علاقے میں سید عبد الرزاق شاہ صاحب باسوی رحمت اللہ علیہ، باسا شریف، مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ لکھا ہے سید ہیں سید شاہ عبد الرزاق شاہ صاحب باسوی رحمت اللہ علیہ. حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت جناب سید خادم علی شاہ رحمت اللہ علیہ، سید قربان علی شاہ رحمت اللہ علیہ، شہر لکھنؤ کے حضرت مخدوم شاملہ شاہ رحمت اللہ علیہ، مخدوم شاملہ شاہ رحمت اللہ علیہ. میں عرض کر دوں ٹیلے والے شاہ پیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حاج الحرمین شیخ قوام الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، استاد العلماء زبدۃ الفقہاء حضرت ملا نظام الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولوی انوار صاحب کے باغ رحمت اللہ علیہ. میں عرض کر حضرت مولوی انوار صاحب رحمت اللہ علیہ، مولوی انوار صاحب رحمت اللہ علیہ، بزرگان دین اولیاء کاملین، حضرت مخدوم اشرقی چوچوی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، حضرت فضائل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، سیدنا امام ذنون مصری رحمت اللہ علیہ، حضرت جناب سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، حضرت جناب سیدنا امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، حضرت جناب پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ. بتاؤ یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ یہ سب کے سب نبی کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. اقبال کہتا ہے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا، ورنہ گلشن میں علاج تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دے. آمین. اے اللہ قوت، اقبال کا یہ سارا کلام ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے.
اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. آمین کہیں. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے شوق مطالعہ ہم پیدا کریں. خالق ہمارا اللہ ہے, مالک ہمارا اللہ ہے, رازق ہمارا اللہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. رزق دینے والا اللہ, عزت دینے والا اللہ, ذلت دینے والا اللہ, بزرگی دینے والا اللہ, نصرت دینے والا اللہ, دولت دینے والا اللہ, عشرت دینے والا اللہ, شوکت دینے والا اللہ, عظمت دینے والا اللہ, رفعت دینے والا اللہ, امامت دینے والا اللہ, قیادت دینے والا اللہ, امامت دینے والا اللہ, قیادت دینے والا اللہ, اور رسول پاک کی شفاعت نصیب کرانے والا اللہ, اور جنت عطا کرنے والا اللہ. سبحان اللہ. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ بے آرزو ہے. اللہ الصمد, اللہ بے خواہش ہے. لم یلد ولم, اللہ کی کوئی آرزو نہیں, اللہ کی کوئی حسرت نہیں, اللہ کی کوئی خواہش نہیں. لم یلد ولم یولد. اللہ کی توحید پہ کچھ باتیں آ جائیں, اللہ اکبر کہہ دیجئے ایک مرتبہ. میں عرض کر دوں اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ کی کوئی خواہش نہیں, اللہ کی کوئی خواہش نہیں, اللہ کی کوئی آرزو نہیں, اللہ کی کوئی حسرت نہیں, اللہ کسی سے کچھ پوچھتا نہیں, اللہ کسی سے کچھ پوچھتا نہیں. لم یلد ولم یولد, اللہ کا کوئی والد نہیں, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. ولم تکن لہ صاحبہ, اللہ کی کوئی بیوی نہیں, اللہ کی کوئی بیوی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو اونگ نہیں آتی, اللہ کو نیند نہیں آتی, اللہ کو اونگ نہیں آتی, اللہ کو نیند نہیں آتی. ایک لفظ کن سے, ایک لفظ کن سے ساتوں آسمان ساتوں زمین پیدا کر دیا اللہ نے. اللہ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو چمکانے والا کون؟ اللہ کہیے, باواز بلند کہیے. اللہ. ابھی آپ سے ناظم اجلاس کہلا نہیں رہے تھے, باواز بلند سبحان اللہ کہیے نعت شریف کے دوران. 15 کروڑ کلومیٹر سے سورج کی روشنی کو ہم تک 8.5 منٹ میں, تقریباً 8.5 منٹ میں ہم تک پہنچانے والا کون؟ اللہ. چاند کتنا اونچا ہے؟ 3,64,000 کلومیٹر. چاند کی اونچائی 3,64,000 کلومیٹر پر چمکنے والے چاند کی چاندنی کو ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ. چاند کا وزن کتنا ہے؟ 81 ارب ٹن. 81 ارب ٹن. آپ کرکٹ کی بال کو, جس کا وزن 155 گرام ہوتا ہے, کرکٹ کی, واٹس دا ویٹ آف دا بال آف کرکٹ, کیا ویٹ ہے, کیا وزن ہے, کتنا وزن ہوتا ہے کرکٹ کی بال کا؟ 155 گرام. There are 155 grams of the ball of cricket. کرکٹ کی بال کا وزن 155 گرام ہے. 155 گرام کی بال کو ہوا میں نہیں لٹکا سکتے, نہیں لٹکا سکتے. وہ رب ذوالجلال ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے 81 ارب ٹن چاند کو ہوا میں معلق کر رکھا ہے. بتاؤ اللہ خالق ہے کہ نہیں ہے, اللہ مالک ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. مولانا عرفان صاحب کے موبائل میں سورج ہے شاید. سورج کا وزن کتنا ہے؟ ہماری زمین سے کہیں زیادہ, ہماری زمین سے کہیں زیادہ. میں عرض کر دوں آپ سے, زمین سے سورج کا وزن 2 نونیلین, سورج کا وزن نونیلین میں آئے گا. ملین نام سنا نا, ملین کا مطلب 10 لاکھ, بلین کا مطلب 1 ارب, ٹریلین کا مطلب 10 خرب, کوارڈیلین کا مطلب 24 زیرو, ایک کے آگے 24 زیرو, تب کوارڈیلین آئے گا. آکٹیلین کا مطلب ایک کے آگے 27 زیرو. سورج کا جب وزن نکالیں گے تو باقاعدہ اس میں 30 زیرو آئیں گے. 2 نونیلین, 2 لکھئے, 2 کے بعد 30 زیرو لگائیے, اس کے بعد کلو میں سورج کا باقاعدہ وزن نکلے گا. 2 نونیلین, 2 کے آگے 30 زیرو لگانے کے بعد اتنا بھاری, اتنا وزنی سورج بغیر کسی پلر کے اللہ کے حکم سے روزانہ باقاعدہ سفر کر رہا ہے اور تھک نہیں رہا ہے. بتاؤ اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ بے مثال ہے. اللہ کی ذات بے مثال ہے, اللہ کی صفات بے مثال ہے, اللہ بے نظیر ہے, اللہ بے مثل ہے, اللہ بے شبیہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں تو خالق ہمارا فضا میں, ہوا میں پرندے تقریباً کتنے ہیں؟ پرندوں کی قسمیں کتنی؟ how many kinds of birds? tell me now. کتنی قسمیں ہیں پرندوں کی قسمیں؟ ہم نے جو پڑھی تھی, ہم نے جو پڑھا تھا, تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا تقریباً 10,000 قسمیں پرندوں کی. قسمیں. اب کبوتر
ایک ہی تو قسم ہوئی مگر 40 کروڑ کبوتر ہیں دنیا میں. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. کبوتر ایک قسم ہوئی مگر پوری دنیا میں کبوتر تقریباً کم و بیش گوگل والے کے پاس، گوگل کے پاس جو ریکارڈ جمع ہوا اس نے نیئر اباؤٹ کے ایک سمجھ لیے اس نے تخمینہ پیش کیا تقریباً 40 کروڑ کبوتر. ایک قسم ایک ہوئی. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں تو پرندے، ٹوٹل پرندے کم و بیش 4 کھرب پرندے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوا میں، فضا میں، ہوا میں، فضا میں اڑنے والے 4 کھرب پرندوں کو دانہ دینے والا کون؟ اللہ. پوری دنیا میں 7 ارب 85 کروڑ انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں پالی، 100 بکریاں تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں. آج پوری دنیا میں 93 کروڑ بکریاں ہی بکریاں ہیں. سبحان اللہ. ان 93 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10 بکریوں کی برکت سے پوری دنیا میں 93 کروڑ بکریاں ہیں. ان 93 کروڑ بکریوں کو گھاس اور کھانا پینا دینے والا کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں تقریباً 10 گھوڑے تھے، 10 گھوڑے پلے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں کتنے گھوڑے؟ 10 گھوڑے پلے تھے. آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ میں عرض کر دوں 6 کروڑ گھوڑے ہی گھوڑے ہیں. ان گھوڑوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، میں عرض کر تو خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ. اب اللہ اللہ کہہ دیجئے گا، ذکر الہی ہو رہا ہے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ. حیدر پور میں ذکر الہی ہو رہا ہے، اللہ اللہ کہتے رہیے. حیدر کے معنی شیر، بہادر. داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں آقا نے فرمایا ابوبکر فی الجنتی، ابو بکر جنت میں ہیں، وعمر فی الجنتی، حضرت عمر جنت میں ہیں، وعثمان فی الجنتی، حضرت عثمان جنت میں ہیں، وعلی فی الجنتی، حضرت علی جنت میں ہیں، وطلحہ فی الجنتی، حضرت طلحہ جنت میں ہیں، والزبیر فی الجنتی، حضرت زبیر جنت میں ہیں، وسعد بن ابی وقاص فی الجنتی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام جنت میں ہیں، انشاءاللہ نہیں لگایا جائے گا. صحابہ کرام کے جنتی ہونے میں انشاءاللہ نہیں لگایا جائے گا. انشاءاللہ صیغہ استقبال ہے، فیوچر ٹینس ہے، بھوشیہ کال کے لیے استعمال ہوتا. ابھی انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے، جی. ابھی انشاءاللہ تعالی نعتیہ مشاعرہ ہوگا. ہو سکتا بارش ہو جائے، نہ ہو تو انشاءاللہ مستقبل کے لیے لگایا جاتا جس کا علم نہ ہو سکتا کھانا ہم نہ کھا پائیں، اچانک جلدی جانا پڑ جائے. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اپنے کام پہ جائیں گے. انشاءاللہ غور کیجئے، انشاءاللہ فجر کی نماز ہم سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی. مستقبل کے لیے، مستقبل کے لیے غریبوں کی انشاءاللہ مدد کریں گے، بیواؤں کی انشاءاللہ مدد کریں گے، یتیم بچوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں گے اور ان کی امداد کریں گے، انسانیت کا پیغام عام کریں گے، یہ انشاءاللہ. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ بتا چکا ہے، اصحاب الجنتی، یہ سب کے سب جنت والے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اولئک هم الراشدون، صحابہ کرام سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم المفلحون، صحابہ کرام سب کے سب فلاح دارین حاصل کر چکے ہیں. اولئک هم الفائزون، صحابہ کرام سب کے سب باقاعدہ بامراد ہو چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو چکا صحابہ سے. رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو چکا صحابہ کرام سے. ورضوا عنہ، اور صحابہ اللہ سے راضی ہو چکے. انشاءاللہ نہیں کہیں گے، ڈائریکٹ کہیں گے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں. جیسے کوئی دولہا میاں نکاح کے وقت میں یہ نہ کہیں انشاءاللہ میں نے قبول کیا، نکاح نہیں ہوگا. انشاءاللہ بھوشیہ کال کے لیے ہے. آپ اپنی مجلس نکاح میں ہیں، آپ اپنی محفل نکاح میں ہیں، آپ دولہا ہیں، قاضی پوچھ رہا ہے کیا آپ نے نکاح قبول کیا؟ آپ نے کہا انشاءاللہ میں نے قبول کیا. کیا کل کریں گے؟ کیا آپ بیوی
آپ شوہر نہیں بن پائیں گے، اس مجلس میں شوہر نہیں بن پائیں گے، نکاح واقع نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایسا لفظ کہنے کا حکم دیا ہے مفتیان اسلام نے، فقہائے احناف نے، فقہائے اسلام نے، کہ وہ لفظ منہ سے کہو، دولہا وہ لفظ منہ سے کہے قبولیت کے لیے جس سے کہ ماضی کے معنی نکلیں، یعنی فعل ہو چکا ہو، بات مکمل ہو چکی ہو۔ مثلا قبلتو، میں نے قبول کیا، نکاح میں نے قبول کیا، رضیتو، میں راضی ہوا، زوجتہا، میں نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا، نکحتہا، میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا، لیا، کیا، یہ فعل ماضی ہے، یعنی بات ہو چکی، قبول کروں گا، کیا معلوم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں مسائل کی کتابوں میں کہ دولہا کبھی انشاءاللہ کے ساتھ نہ کہے، ہاں ایک دن پہلے آپ کا نکاح ہے کل، جی ہاں انشاءاللہ نکاح ہے، آج بھی کہہ سکتا ہے نکاح سے پہلے، نکاح سے پہلے کیا آج آپ کا نکاح؟ جی انشاءاللہ تعالی آج بعد نماز مغرب میرا نکاح ہے، اب بھی درست ہے۔ اسٹیج پہ آ کے بھی کہہ سکتا ہے ہاں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں قاضی صاحب آئیں گے، انشاءاللہ میرا نکاح ہوگا۔ لیکن جب اسٹیج پہ قاضی صاحب کہیں کیا آپ نے نکاح قبول کیا، تب نہ کہیں انشاءاللہ قبول کروں گا، تب نہ کہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے باقاعدہ، اس لیے کہ خالق میرا اللہ ہے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک، اب سفر بھی کرنا اجازت دیجئے جلدی، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ۔ اچھا آپ اپنے اپنے بچوں کا کبھی طرح سے کوئز پروگرام کیا کیجئے، کچھ بچوں کی قرآنی معلومات کے اوپر نگاہ کیجئے، ان سے کبھی پوچھے اچھا بتاؤ قرآن مجید میں وہ کون سی سورت ہے جو 2 پھلوں کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ شروعاتی میں 2 پھلوں کے نام لے لیے، سورت کی شروعات وہیں سے۔ مغرب کی نماز میں آپ والتین پڑھتے ہیں، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی۔ تین بولتے انجیر کو، انجیر کھائیے خون صاف کیجئے، انجیر کھائیے بدن میں طاقت پیدا کیجئے، انجیر کھائیے پیٹ درست رہے گا، انجیر کھائیے بدن میں قوت محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ قسم کھائی اللہ نے انجیر کی، والتین، تین مانے انجیر، والزیتون، زیتون۔ طوفان نوح کے بعد اس زمین پہ سب سے پہلا جو درخت اگا وہ زیتون کا تھا۔ جب دنیا بنائی اللہ نے تو اس وقت سب سے پہلا درخت کھجور کا پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، اس کے بعد جب زمین کے پر درخت اگنا شروع ہوئے تو سب سے پہلے باقاعدہ زیتون کا درخت اگایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں عرض کر رہا تھا، اچھا آپ بچوں سے پوچھے بتاؤ اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں کون سے پارے میں، کتنی آیتیں ہیں؟ آپ بچے سے پوچھئے، اپنے استاد سے پوچھئے گا یا قرآن مجید ہی اٹھا کر کے باقاعدہ پڑھ لے گا۔ ہر سپارے کے آخر میں قرآن شریف کی آیتوں کی تعداد ہے، کبھی اس طرف ذہن نہیں آتا۔ اپنے موبائل کے اوپر، اپنے واٹس ایپ کے اوپر اتنی توجہ، لوڈو پر، کیرم بورڈ کے اوپر، گیم کے اوپر، فالتو فضول وقت، اللہ کی دی ہوئی قیمتی زندگی اس طرح برباد کر رہے ہیں۔ نہ ذکر الہی، نہ پڑھائی، نہ لکھائی، نہ خدمت۔ کبھی اس طرف بھی ذہن لے کے جائیں کہ قرآن مجید میں سب سے کم آیتیں کس پارے میں ہیں؟ سورہ فاتحہ شریف میں کون کون سے حروف استعمال ہوئے، کون کون سے حروف نہیں استعمال ہوئے؟ وہ کتنے حروف ہیں جو سورہ فاتحہ شریف میں استعمال نہیں ہوئے؟ جس سورہ فاتحہ کو ہمارے امام صاحب ایک دن کی 17 رکعت میں پڑھتے ہیں، 17 رکعت فرض ہیں، امام ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پیچھے مقتدی خاموش رہتا ہے۔ کیوں؟ منع فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ قرأت کا کرنا جائز نہیں۔ الامام ضامن، امام ضامن ہے، والمؤذن مؤتمن، مؤذن امانت دار ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو اس لیے ہم نے قرآنی معلومات کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ آپ نے سورہ فاتحہ شریف میں سا پڑھا، سے، الف بے تے سے والا سے نظر آیا؟ آپ کو سورہ فاتحہ شریف میں شین نظر آیا؟ آپ کو سورہ فاتحہ شریف میں زو نظر آیا؟ آپ کو سورہ فاتحہ شریف میں زو نظر آیا؟ غور فرمائیے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، میں عرض کر رہا تھا سورہ فاتحہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ 122 حروف ہیں۔ امام صاحب 17 رکعت میں پڑھتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف یعنی الحمد شریف، الحمد شریف کے کتنے نام ہیں؟ مفسرین قرآن میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ 22 سے زائد نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورۃ الاخلاص شریف، قل اللہ احد اللہ صمد، سورۃ الاخلاص شریف 5 سے زائد نام ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے،
میں عرض کر رہا تھا آپ سے سب سے زیادہ آیتیں کون سے پارے میں ہیں؟ بچے سب نے نہیں پوچھا. 30ویں پارے میں 564 آیتیں ہیں 30ویں پارے میں. کتنی؟ 564 آیتیں. سب سے کم آیتیں کس پارے میں ہیں؟ سب سے کم آیتیں دوسرے پارے میں. کتنی؟ دوسرے پارے میں 111 آیتیں. کتنی؟ 111 آیتیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. ایک کیل لگی ہے یہاں پر, انتظامات کے کرنے والے منتظمین حضرات کو چاہیے اس کیل کو اندر کر دے, بعد میں کر دیں اندر ورنہ بچوں کے لگ جائے گی. میں عرض کر رہا تھا آپ سے قرآن مجید کے جس پارے میں سب سے کم آیتیں ہیں وہ دوسرا پارہ ہے. 111 آیتیں. ایک رکوع اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا 53 آیتوں کا رکوع اللہ نے نازل فرما دیا. سبحان اللہ. 53 آیتوں کا رکوع. کون سا؟ 23ویں سپارے میں سورہ صافات میں 53 آیتوں کا رکوع. اور ایک رکوع ایسا جس میں اللہ نے خالی ایک آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ کہہ دیجئے. ابھی وہی رکوع پڑھ کر کے میں نکلا ہوں ماشاءاللہ. سورہ مزمل شریف کا دوسرا رکوع. آپ دیکھتے نہیں اکثر ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے سورہ مزمل شریف کا دوسرا رکوع. کیوں بھائی ہے نا اس میں کہیں آیت نظر آئی؟ ایک ہی تو آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا. یہ رکوع شروع ہوتا ہے یہاں سے. میں عرض کر دوں آپ سے ایک رکوع ایسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعلمون کس مقام پہ بیان فرمایا. ایک ساتھ یعلمون 21ویں سپارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک کا نام اللہ 2 مرتبہ. اللہ وقف لازم ہوا, اس کے بعد پھر آگے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ 8ویں سپارے میں. میں عرض کر دوں آپ سے یہ اللہ کے قرآن کی شان ہے. میں عرض کر دوں تو قرآن بے مثال, قرآن کا بیان بے مثال, قرآن بے مثال, قرآن کا بیان بے مثال. قرآن مجید کی ایک صورت ایسی ہے جس میں ایک صاحب نے پوچھا تھا اخبار انقلاب اخبار میں سوال آیا تھا کہ بتائیے قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں بے نہیں آیا. تو میں نے عرض کیا سورۃ الاخلاص. قل اللہ احد اللہ الصمد. کون سی؟ سورۃ الاخلاص شریف یعنی قل اللہ شریف. میں عرض کر دوں آپ سے سورۃ الاخلاص شریف میں بے نہیں ہے. میں نے عرض کیا وہ کون سی صورت ہے جس میں بے بھی نہیں, تے بھی نہیں, ثے بھی نہیں, جیم بھی نہیں, ایک ساتھ 4 حروف نہیں ہیں. وہ کون سی صورت ہے جس میں با بھی نہیں, صحیح تلفظ ہے با تا, بے تے سے. یہ اردو میں تلفظ بنے گا. اردو میں اچارن, شبدوں کا اچارن اگر آپ کریں گے اردو میں بے تے سے یعنی تلفظ جو بنے گا پروننسیشن آف دا لیٹرز اگر آپ کریں گے تو بے تے سے اردو میں. لیکن عربی میں خالص عربی میں با تا ثا جیم ہا خا دال را زا. ریزے نہیں, ریزے اردو ہے, را زا یہ قرآن مجید کے حروف ہیں. را زا سین شین صاد زاد تا زا, تو زو نہیں تا زا. یہ صحیح تلفظ یہ بنتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں با بھی نہیں, تا بھی نہیں, ثا بھی نہیں اور جیم بھی نہیں, یعنی بے بھی نہیں, تے بھی نہیں, ثے بھی نہیں, جیم بھی نہیں. کہیے قل اللہ احد اللہ الصمد. اور وہ کون سی صورت ہے جس میں رے بھی نہیں, زے بھی نہیں, چھوٹی سین بھی نہیں, بڑی شین بھی نہیں. وہ کون سی صورت ہے جس میں را بھی نہیں, زا بھی نہیں, چھوٹی سین بھی نہیں, بڑی شین بھی نہیں. وہ بھی ہے قل اللہ احد اللہ الصمد. سبحان اللہ کہہ دیجیے. وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ تو بھی نہیں, زو بھی نہیں, تا بھی نہیں, زو بھی نہیں, عین بھی نہیں, غین بھی نہیں. وہ بھی قل اللہ احد اللہ الصمد ہے. اللہ کی شان. سورہ کوثر 42 حروف کی صورت, صرف 42 حروف کی صورت اللہ نے بنا دی. ایک طرف سورہ بقرہ 286 آیتوں سے سجی ہوئی. سبحان اللہ. اور ایک طرف سورہ کوثر 3 آیتوں سے اللہ نے پوری صورت تیار کر دی. اللہ کی شان دیکھیں. سورہ کوثر واحد صورت جس میں رے تو ہے مگر زے نہیں ہے. سبحان اللہ کہیے. سورہ کوثر میں رے تو ہے مگر زے نہیں ہے. سورہ کوثر میں بڑی شین تو ہے مگر چھوٹی سین نہیں ہے. سورہ کوثر میں تو ہے مگر زو نہیں ہے. سورہ کوثر میں سواد تو ہے مگر زواد نہیں ہے. سورہ کوثر میں عین تو ہے مگر غین نہیں ہے. سبحان اللہ.
میں عرض کر دوں، اس لیے قرآن میں ہو، اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شان صحابہ میں چند کلمات سماعت فرمائیے، پھر مجھے اجازت دیجیے۔ نبی کو چونکہ سب سے پہلے دیکھنے والے صحابہ ہیں، نبی کے دین کو سب سے پہلے سیکھنے والے صحابہ ہیں، نبی کے اسلام کو سب سے پہلے سمجھنے والے صحابہ ہیں، نبی کی سیرت پر سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ۔ شان صحابہ میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے جانثار صحابہ، نبی کے جانثار صحابہ، نبی کے ملنسار صحابہ، نبی کے ملنسار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، دین کے معیار صحابہ، دین کے معیار صحابہ، عظمت کے مینار صحابہ، دین کے معیار صحابہ، عظمت کے مینار صحابہ، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کو دیکھنے والے صحابہ ہیں، نبی سے دین سیکھنے والے صحابہ ہیں، نبی سے قرآن سیکھنے والے صحابہ ہیں، نبی سے حج بیت اللہ کی تعلیم لینے والے صحابہ ہیں، نبی سے مسائل روزہ سمجھنے والے صحابہ ہیں، نبی کے دیوانے صحابہ ہیں، نبی کے پروانے صحابہ ہیں، نبی کے دیوانے صحابہ ہیں، نبی کے پروانے صحابہ ہیں، نبی کے متوالے صحابہ ہیں، نبی کے متوالے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی شوکت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی اطاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، نبی کے نام کے گواہ صحابہ، نبی کے مقام کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، اور کہہ دیجئے سینہ مصطفیٰ پر عرش معلا سے، سینہ مصطفیٰ پر عرش معلا سے، سینہ مصطفیٰ پر، سینہ مصطفیٰ پر، سینہ مصطفیٰ پر، سینہ مصطفیٰ پر عرش معلا سے، سینہ مصطفیٰ پر عرش معلا سے نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، سبحان اللہ، قرآن کے گواہ صحابہ، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، غار ہرا بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، اور کہہ دیجئے آج کا حیدر پور کا جلسہ بے مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔